الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الیک ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو تمہارا مال تمہیں ادا کرے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے والی چند آیات میں یہودیوں کا دینی معاملے کی خیانت کو بیان کیا گیا تھا، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنا، حق و باطل کا خلط ملط کرنا اور حق باتوں کو چھپانا، مومنوں کو گمراہ کرنے کی تدبیر کرنا وغیرہ۔ اب اس آیت میں یہودیوں کے بعض لوگوں کے دنیا کے معاملے میں خیانت کو بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک اجمالی بات بتائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیر سارا مال بھی بطور امانت رکھیں گے تو وہ ذرا برابر بھی خیانت نہ کریں گے اور آپ کے مال کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس کے خلاف بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی رکھیں گے تو ان کی نیتوں میں خرابی پیدا ہوگی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ مکر جائیں گے، جب تک ان کا پیچھا نہ کریں وہ ادا بھی نہ کریں گے۔ اس آیت میں امیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہودی لوگوں کے دعوے کے مطابق عرب کے وہ امی لوگ مراد ہیں جو ان کے مذہب پر نہیں ہیں۔ قنطار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں بیان کیا جا چکا کہ قنطار کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی بہت زیادہ سونا چاندی کا ڈھیر۔ اسی طرح ایک اور جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ جو غیر یہودی ہیں ان کے مال میں خیانت کی جائے یا ان کا مال ہڑپ کیا جائے تو ہم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا اور کوئی گناہ بھی نہ ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرنا ہے۔ امانت میں خیانت کرنے کی اللہ نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے۔ اس آیت میں ہمیں 3 باتوں کا پیغام خصوصی طور پر ملتا ہے۔ نمبر 1، اگر کافر کے اندر بھی کوئی اچھائی موجود ہو تو آپ ان کی تعریف کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کافر ہو یا مسلمان، کسی کی امانت میں خیانت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، قرض دیا ہوا شخص اپنے قرض کے اصول کے لیے مقروض کا پیچھا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو امانتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کے صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔